طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ جی ایک بار پھر خوش آمدید بابرکت رمضان میں آپ کا میزبان عدنان عارف ہاضمی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے کریم آقا کے حضور بالہائے عقیدت کا جو سلسلہ تھا وہ پیش کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حضرت صاحب کی جانب سے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان کی برکتیں۔ اسی حوالے سے حضرت صاحب سے گزارش کریں گے کہ رمضان کی فضیلت پر روشنی ڈالیے گا کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، سبحان اللہ۔ اور دوسری صفت ارشاد فرمائی ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آتا ہے۔ اور رمضان ہدایت کیسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ 11 مہینے گزرتے ہیں، مبلغین اپنی تبلیغ کرتے ہیں، واعظین واعظ کرتے ہیں، مقرر تقریر کرتے ہیں، لیکن 11 مہینوں میں مبلغین کی تبلیغ، واعظوں کا واعظ اور مقرروں کی تقریر اتنا اثر نہیں کرتی۔ ادھر ماہ مقدس کا چاند طلوع ہوتا ہے اور مسجد کی رونق جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ اور دوسری چیز رمضان کی برکت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ہے خانہ کعبہ کے بارے میں کہ ہدی للعالمین، وہ بھی لوگوں کے لیے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن کعبے سے ہدایت لینے کے لیے بندے کو کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ اب اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ نہیں جا سکتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف امیروں کا رب ہوں، میں غریبوں کا بھی رب ہوں۔ اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دینی ہے، یعنی کہ آپ مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کعبہ جو ہے وہ دریا ہے، کہ دریا کے پاس جا کے پانی پینا پڑتا ہے، اور رمضان جو ہے یہ مثل بارش کے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ کعبہ جو ہے وہ بلا کے ہدایت دیتا ہے، اور رمضان جو ہے وہ گھر میں آ کے ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا باعث ہدایت ہے۔ رمضان یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ کا محل ہے کہ فقیر کی جھونپڑی ہے، وہ اپنے فیوض و برکات سب پر یکساں جو ہے وہ برساتا ہے۔ رمضان شریف کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید ہی اس ماہ مقدس میں نازل نہیں کیا، بلکہ تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اسی ماہ مقدس میں نازل ہوئی۔ اللہ کے سارے کلام رمضان شریف کے اندر ہی نازل ہوئے ہیں، اور رمضان شریف کی یہ اعلیٰ ترین برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو نازل کرنے میں اس ماہ مقدس کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے ماہ مقدس کے اندر ایک بہترین عبادت اور اسلام کا اہم ترین رکن جو ہے وہ ہے روزہ۔ جی بالکل۔ اسی ماہ مقدس کے اندر جو ہے یہ ماہ صیام بھی اسے کہتے ہیں، ماہ صبر بھی اسے کہتے ہیں، ماہ مواسات بھی اسے کہتے ہیں، بھلائی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس کو صبر کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو صبر کرنے کی اس میں جو ہے وہ تلقین ہے، اور مواسات ہے کہ اس میں بھلائی کی جاتی ہے۔ جب بندہ خود بھوکا رہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھوکے کی بھوک کیا ہے، پیاسے کی پیاس کیا ہے، تو پھر بھلائی جو ہے وہ بندے کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ جنم لیتی ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس کا جتنا بھی بندہ احترام اور اس کی جتنی بھی فیوض و برکات حاصل کر لے، اتنی ہی جو ہیں وہ بندے کے لیے تھوڑی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ جی یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ اور یہاں پر بات کرتے ہوئے حضرت شیر خدا تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کا ایک قول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو یہ مقصود ہوتا کہ امت محمدیہ کو عذاب دے تو پھر نہ ہی انہیں سورہ اخلاص عطا فرماتا اور نہ ہی ماہ مقدس عطا فرماتا. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ باعث برکت اتنی ہے، ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے، اور یہ رمضان ہمارے لیے بہترین تحفے لے کے آیا ہے. یہ ہمارے پاس مہمان ایسے خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، یہ بڑے بڑے تحفے ہے، اللہ کی مغفرت ہے، بخشش کا سامان ہے. تو وہی بندہ کامیاب و کامران ہے کہ جو اس مہمان کی جتنی سے بھی زیادہ سے زیادہ عزت کر لے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. صاحب آپ نے قرآن پاک کی روشنی میں تو اس کی فضیلت ارشاد فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو ایک کویسچن یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث شریف کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. حضور فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ایماناً و احتساباً، یعنی کہ ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر. احتساباً کا مطلب ہے خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے. تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ. تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے وہ رات کا قیام رکھا ہے. مفسرین کرام جو شارحین حدیث ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات کے قیام سے مراد نماز تراویح بھی ہے اور تہجد کی نماز بھی ہے. لیکن تہجد کی نماز تو ہر مہینے کے اندر ہے، بالخصوص نماز تراویح ہے. نماز تراویح کے اندر جو کھڑا ہوتا ہے ایماناً و احتساباً، حضور فرمایا ایمان لے کر وہ کھڑا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو تو غفر له ما تقدم من ذنبہ. خوشخبری وہی ہے، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو خیر من الف شہر ہے. حضور فرمایا جو اس رات میں عبادت کرتا ہے ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے لیے، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے. یعنی کہ یہ حدیث شریف میں بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی احادیث ہیں رمضان شریف کی فضیلت کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس میں اگر ایک فرض ادا کریں تو اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے. ایک نفل ادا کرنے سے جو ہے وہ بندے کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے. اگر نیکیاں کمانے کا سیزن ہے نا تو وہ ماہ مقدس کا مہینہ ہے کہ اس میں بندہ اتنی نیکیاں کماتا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ سنیے کہ ماہ رمضان میں حضور نے فرمایا کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، سرکش جن جو ہیں وہ بھی جکڑ لیے جاتے ہیں، ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حضرت علی کا قول میں نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ مقصود ہوتا کہ امت محمدیہ کو عذاب دیا جاتا تو یہ ماہ مقدس نہ ملتا. دینے کی فضیلت کیا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں بندے کو گناہ پر آمادہ کرنے کی، ایک شیطان ہے اور دوسرا اس کا نفس امارہ ہے. جی بالکل. تو شیطان جو ہے نا، شیطان یہ تو جکڑ لیا گیا، اب نفس امارہ ہے تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ ایسے اس کو کمزور کرنا ہے کہ تم نے روزے رکھنے. اور نفس سوائے بھوک کے کسی چیز سے قابو نہیں آتا. ایک اللہ رب العالمین نے جب نفس کو پیدا فرمایا نا تو پھر اللہ نے اسے پوچھا من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا و انتا انتا، میں ہوں اور تو ہے. اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا، کئی ہزار سال اسے عذاب دیا. عذاب دینے کے بعد پھر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا بتا من انا،
ومن انت، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہنے لگا انا انا وانت انت، میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ نے پھر اس کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کر کے کئی ہزار سال اس عذاب میں رکھا، اور پھر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا بتا من انا ومن انت، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہنے لگا انا انا وانت انت، میں ہوں اور تو ہے۔ پھر اللہ نے اسے بھوکا رکھا، بھوکا رکھنے کے بعد پھر اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، تو پھر پوچھا من انا ومن انت، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو پھر یہ کہنے لگا کہ میں تیرا بندہ ضعیف ہوں اور تو میرا خالق جلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ نفس امارہ بھوک سے کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بندے کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، ایک شیطان اسے جکڑ لیا، نفس امارہ کو روزے کے ذریعے کمزور کر کے اب نیکی کرنا بندے کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ جب نیکی کرنا مشکل تھی تب ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب تھا، اب نیکی کرنا زیادہ آسان ہے تو ایک کے بدلے اللہ نے 70 بلکہ 700 سے بھی زیادہ ثواب کا عطا فرمایا۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کے فیوز و برکات حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا